کرم شاہ خاموش ہو گیا۔ سلطان کی نگاہیں کرم شاہ کے سرخ و سفید چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کرم شاہ کہنے لگا، ہاں، ہمارے جعلی سرفروش کو انڈین فوج نے گرفتار کر لیا ہے اور اسے نامعلوم مقام کی طرف پوچھ گچھ کے لیے لے گئے ہیں۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ مہدی شاہ کے پاس ہماری تحریک جہاد کے تقریباً سبھی راز محفوظ ہیں اور وہ ہمارے ٹاپ کے سرفروش کمانڈوز کے ناموں سے واقف ہے، کیونکہ وہ شہید ہو جائے گا مگر زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ ہمارے راز بتانا تو بڑی دور کی بات ہے، مہدی شاہ کی زبان سے کسی حریت پسند کمانڈو کا نام تک نہیں آئے گا۔ ہم مہدی شاہ کو انڈین فوج کی درندگی آمیز تشدد سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہم اسے اپنے پاس زندہ واپس لانا چاہتے ہیں، اور میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں یہ مشن تمہیں سونپ رہا ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ سلطان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اعتراض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شاہ جی، یہ تو میرا فرض ہے جو میرے خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مجھ پر عائد ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ مہدی شاہ کو بھارتی فوجی کہاں لے گئے ہیں اور اسے کہاں پر رکھا گیا ہے؟ کرم شاہ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، سر توڑ کوششوں اور اپنے تمام خفیہ وسائل استعمال میں لانے کے بعد ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس والے اسے ہندوستان کے وسطی صوبے مدھیہ پردیش میں کوئی رانی پور کا علاقہ ہے وہاں لے گئے ہیں۔ جنگل میں پہاڑیوں کے درمیان وہاں ملٹری کا کوئی گیریزن ہے یا پھر انٹیلیجنس والوں نے کوئی خفیہ ٹارچر سیل بنا رکھا ہے، جس طرح کے ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی ان کے اسی قسم کے ٹارچر سیل بنے ہوئے ہیں جہاں ہمارے مجاہدوں پر تشدد کے نئے نئے حربے آزمائے جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا، شاہ جی، مدھیہ پردیش میں ہمارے کچھ سرفروش بھی تو اپنے مجاہدوں کو ان عقوبت خانوں سے نکالنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ان سے رابطہ کر کے ہم صحیح جگہ معلوم کر سکتے ہیں کہ مہدی شاہ کو کس مقام پر رکھا گیا ہے۔ کرم شاہ نے جواب میں کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ کسی وجہ سے یہاں کی پولیس کو ان سرفروشوں کے خفیہ ٹھکانوں کا پتہ چل گیا۔ پولیس نے بھاری جمعیت کے ساتھ چھاپا مارا، ہمارا ایک مجاہد پکڑ لیا گیا، باقی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہ لوگ کہاں روپوش ہیں ہمیں ابھی تک اس کا علم نہیں ہو سکا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری سرفروش مجاہدوں کی جماعت میں صرف تم ایک ایسے کمانڈو ہو جو مدھیہ پردیش کے اس علاقے میں کافی وقت گزار چکے ہوں اور کئی مارکے بھی سر انجام دے چکے ہوں۔ اگرچہ وہ مارکے تم نے اپنی منگیتر نسرین کی بازیابی کے سلسلے میں سر انجام دیے تھے، لیکن ان جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں تم ایک مدت تک پھرتے رہے ہو۔ یہی سوچ کر میں نے یہ مشن تمہیں سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہیں بڑی جلدی اس مشن پر نکل جانا ہے اور مہدی شاہ کو بھارتی فوج کے ٹارچر سیل سے ہر حالت میں نکال کر واپس لانا ہے۔ رانی پور میں پورے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں، اب ہو سکتا ہے یہ ٹارچر سیل وہاں سے کچھ فاصلے پر ہو۔ بہرحال میری یہ اطلاع بالکل صحیح ہے کہ مدھیہ پردیش میں کوئی رانی پور نام کی جگہ ہے، مہدی شاہ کو وہیں کہیں آس پاس لے جایا گیا ہے۔ سلطان بولا، میں نے یہ جگہ دیکھی ہوئی ہے، بھوپال سے نیچے جنوب کی طرف ریل گاڑی پر چلتے ہوئے یہ ایک چھوٹا سا ویران ریلوے اسٹیشن ہے جو راستے میں آتا ہے۔ اس کے آگے بہت بڑا جنکشن آتا ہے، اس کا نام ہوشنگ آباد ہے، مگر یہ بھوپال سے کافی دور ہے۔ یہ سارا علاقہ پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ ایک جگہ پہاڑی چڑھائی چڑھنے کے لیے ٹرین کو اور انجن لگائے جاتے ہیں، اور ہندوستان کا سب سے خطرناک پہاڑی جنگلی علاقہ ہے۔ کرم شاہ نے کہا، تم اگر چاہو تو اشرف اور عبداللہ شاہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، کیا خیال ہے؟ سلطان نے کچھ سوچ کر کہا، صرف عبداللہ شاہ کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اسے بلوائے لیتا ہوں۔ اب ایسا ہے کہ تمہیں یہ مشن روایتی کمانڈوز کی تربیت کے مطابق نبھانا ہوگا، کیونکہ تم ہم سے اتنی دور ہوگے کہ ہم خواہش کے باوجود تمہاری کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔ تمہیں سارے وسائل خود پیدا کرنے ہوں گے، جو مل جائے کھانا ہوگا، بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑ سکتا ہے، لیکن تمہاری نظریں اپنے ٹارگٹ پر جمی رہیں گی اور تمہیں اپنے مشن کو کامیاب بنانا ہوگا۔ دلی میں تمہیں ہمارا آدمی ریلوے اسٹیشن کے باہر ملے گا، وہ ٹیکسی ڈرائیور کے بھیس میں ہوگا، وہ عبداللہ شاہ کو اور عبداللہ شاہ اسے پہچان لے گا۔ دلی سے آگے وہ تمہیں گائیڈ کرے گا۔ اب تم ساتھ والی کوٹری میں جا کر سو جاؤ، میں عبداللہ شاہ کو بھی بلوا رہا ہوں، صبح تم سے بات ہوگی۔ اس جگہ پر بنی ہوئی کمین گاہ میں کل 4-5 کوٹڑیاں تھیں۔
یہ سب کچھ زیر زمین تھا۔ سلطان کوٹری میں جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے مشن کی پیچیدگیوں اور مشکلات پر غور کرتا رہا، پھر اسے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو ایک مجاہد اسے جگا رہا تھا۔ کرم شاہ اور عبداللہ شاہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ دن کے 10 بج رہے ہیں۔ معاف کر دینا شاہ جی، میں دیر تک سویا رہا، مجھے پہلے جگا دیا ہوتا۔ میں چاہتا تھا کہ تم جی بھر کر سو لو، شاید اس کے بعد کئی روز تک تمہیں سونا ہی نصیب نہ ہو۔ کرم شاہ نے یہ کہہ کر عبداللہ شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ عبداللہ شاہ کو بھی میں نے پوری طرح بریف کر دیا ہے، سب کچھ ذہن نشین کروا دیا ہے۔ یہاں سے سورج غروب ہوتے ہی تم ایک گائیڈ کے ساتھ نکل جاؤ گے، وہ تمہیں ایک سرنگ تک لے جائے گا، وہاں تمہیں ایک دوسرے گائیڈ کے حوالے کر دے گا۔ رام بن سے آگے تم دونوں کو اکیلے سفر کرنا ہوگا۔ پھر کرم شاہ نے صدری کی جیب سے ایک نوٹ بک نکالی، اس میں سے مہدی شاہ کی فوٹو نکال کر سلطان کو دکھائی۔ یہ ہمارا سرفروش جان باز مہدی شاہ ہے۔ عبداللہ شاہ نے تو اسے اچھی طرح دیکھا ہوا ہے، تم ابھی تک اسے نہیں ملے ہو۔ اس کی شکل اچھی طرح دیکھ لو، اپنے ذہن میں بٹھا لو، ہو سکتا ہے بھارتی پولیس یا فوجی انٹیلیجنس کے تشدد سے اس کا چہرہ کمزور پڑ چکا ہو، مگر خد و خال یہی ہوں گے۔ سلطان مہدی شاہ کی فوٹو کو، جو پاسپورٹ سائز سے ذرا بڑی تھی، غور سے دیکھنے لگا۔ وہ 30-35 سال کی ایک بھرپور خوبصورت کشمیری جوان کی تصویر تھی، جس کا ماتھا کشادہ تھا، آنکھوں میں بڑی چمک تھی، سر کے بال ماتھے کے اوپر سے اڑنا شروع ہو چکے تھے، داڑھی مونچھیں بالکل نہیں تھیں۔ سلطان نے فوٹو کرم شاہ کو واپس کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شاہ جی۔ کرم شاہ نے عبداللہ شاہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، فیض کو خبر پہنچا دی جائے گی، وہ تم دونوں کو دلی ریلوے اسٹیشن کے باہر ٹیکسی ڈرائیور کے بھیس میں ملے گا، تم اسے پہچان لو گے، وہ تمہیں پہچان لے گا۔ اس مشن کو انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے، ہم نے دلی میں بھی سوائے فیض کے وہاں اپنے کسی مجاہد کو اس کی بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ فیض کو بھی تاکید کر دی جائے گی کہ وہ اپنے کسی آدمی سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کرے۔ کرم شاہ نے کچھ انڈین کرنسی سلطان کو اور کچھ عبداللہ شاہ کو دی۔ دلی پہنچ کر اگر تمہیں ضرورت پڑی تو فیض تمہیں مہیا کر دے گا، تمہارے لیے چھوٹے ہتھیاروں کا انتظام بھی فیض ہی کرے گا۔ یہاں سے تم کشمیری مزدوروں کے بھیس میں نکلو گے اور دلی تک اسی حلیے میں رہو گے۔ اب تم ایسا کرو کہ کھانا کھا کر سو جاؤ، شام کو تمہیں جگا دیا جائے گا۔ دوپہر کا کھانا ان سب نے مل کر کھایا اور اپنے مشن کے بجائے سری نگر کے ایک محلے پر بھارتی فوجوں کے حملے اور مکانوں کو آگ لگائے جانے کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ کرم شاہ کہنے لگا، کشمیر کا بچہ بچہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے جاگ اٹھا ہے، یہ لفظی بات نہیں ہے۔ جاؤ، جا کر وادی کشمیر کے گلی کوچوں میں کشمیری شہیدوں کی لاشیں دیکھو۔ یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ وہ دن دور نہیں جب بھارتی قابض فوجیں یہاں سے دم دبا کر بھاگیں گی اور کشمیر کے افق پر آزادی اور اسلام کی سر بلندی کا سورج طلوع ہوگا۔ ان باتوں نے ان سب میں بڑا جوش پیدا کر دیا تھا۔ عبداللہ شاہ نے کہا، ہم کوئی ریگولر آرمی نہیں ہیں، ہم بے سر و سامانی کی حالت میں پرانے ہتھیاروں کے ساتھ محض جذبے سے ایک تربیت یافتہ تازہ دم روایتی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ کھانے کے ساتھ ہی سبز چائے سے بھرا ہوا سماورہ آ گیا۔ سماورہ میں کوئلے دہک رہے تھے، سب نے گرم گرم سبز چائے پی۔ اس کے بعد وہ لوگ تھوڑی دیر تک آپس میں باتیں کرتے اور سگریٹ تمباکو پیتے رہے۔ پھر عبداللہ شاہ اور سلطان وہیں لوئیاں لے کر لیٹ گئے۔ سورج جب غروب ہو گیا تو غلام رسول گائیڈ آ گیا۔ اس نے کرم شاہ کو سلام کیا اور دری پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کرم شاہ نے چائے پیالی میں ڈال کر دی اور اپنے آدمی کو اشارہ کیا کہ عبداللہ شاہ اور سلطان کو جگا دو۔ پھر غلام رسول گائیڈ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اپنے گھر لے جا کر ان کو کشمیری مزدوروں والے کپڑے پہنا دینا۔ عبداللہ شاہ اور سلطان بھی آنکھیں ملتے ہوئے آ گئے۔ کرم شاہ نے سلطان سے غلام رسول گائیڈ کا تعارف کروا دیا۔ عبداللہ تو اس سے واقف تھا۔ کرم شاہ نے سلطان اور عبداللہ شاہ کی چھوٹی چھوٹی داڑھی مونچھوں کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا، یہ داڑھی مونچھ اسی جگہ صاف کر ڈالنا، ان سے تم صاف مسلمان لگتے ہو۔ غلام رسول، یہ کام تم اپنی نگرانی میں کروانا۔ آدھے گھنٹے بعد عبداللہ شاہ اور سلطان غلام رسول گائیڈ کے لکڑی کے چھت والے چھوٹے سے دیہاتی گھر میں بیٹھے تھے۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہو جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی داڑھی مونچھیں صاف کر لی تھیں، مزدوروں والا پرانا لباس پہن رکھا تھا،
کشمیر کے محنت کش غریب دلی تک محنت مزدوری کرنے جاتے تھے اور ان کا یہی پہناوا ہوتا تھا۔ خود گائیڈ غلام رسول بھی اسی حلیے میں تھا۔ جب انہیں وہاں بیٹھے بیٹھے 1.5 گھنٹہ گزر گیا تو گائیڈ غلام رسول نے وقت دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب نکل چلیں، اور وہ دیہاتی مکان سے باہر نکل آئے۔ شروع رات کا اندھیرا کھیتوں میں درختوں اور ٹیلوں کے ڈھلانوں پر گہرا ہو رہا تھا۔ باہر 3 خچر چلنے کو تیار کھڑے تھے، وہ ان پر سوار ہو گئے۔ غلام رسول کا خچر ان کے آگے چل پڑا۔ آدھی رات تک ٹیلوں، پہاڑیوں، کھیتوں، نالوں اور برساتی ندیوں میں ان کا سفر جاری رہا۔ آدھی رات کے گزر جانے پر انہوں نے اندھیرے میں ایک قدرتی چشمے کے پاس بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کیا، خچروں کو بھی آرام کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد پھر آگے روانہ ہو گئے۔ جب وادی میں صبح کا نور پھیل رہا تھا تو گائیڈ غلام رسول دونوں کمانڈوز کو ایک چھوٹے سے لکڑی کے مکان میں لے آیا، جہاں ایک دوسرا گائیڈ ہاشم علی ان کے انتظار میں تھا۔ یہاں انہوں نے منہ ہاتھ دھویا، ناشتہ کیا اور سو گئے۔ صرف دوسرا گائیڈ ہاشم علی جاگتا رہا۔ دن کے 12 بجے وہ سو کر اٹھے۔ یہاں سے غلام رسول گائیڈ واپس چلا گیا۔ آگے ہاشم علی نے گائیڈ کے فرائض انجام دینے تھے۔ جس راستوں سے یہ گائیڈ انہیں لے جا رہے تھے، خود عبداللہ شاہ ان راستوں سے واقف نہیں تھا، حالانکہ وہ وہیں کا رہنے والا تھا۔ اصل میں کرم شاہ نے اس مشن کو اس حد تک خفیہ رکھا تھا کہ اس کے لیے وادی سے نکلنے کا راستہ بھی وہ چنا تھا جہاں کسی اپنے کمانڈو کے ملنے کا بھی امکان نہیں تھا۔ کرم شاہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھا کہ اس مشن میں رازداری سب سے پہلی کامیابی ہے۔ بھارتی پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس نے ساری وادی میں اپنا جال پھیلا رکھا تھا۔ اگر کسی طرح کسی ذریعے سے بھارتی انٹیلیجنس کو ذرا سی بھی خبر مل جاتی کہ 2 کمانڈو مہدی شاہ کو نکالنے چل پڑے ہیں تو یہ بہت ممکن تھا کہ عبداللہ اور سلطان جموں جاتے ہی پکڑ لیے جاتے، اور اگر یہاں سے نکل جانے میں کامیاب بھی ہو جاتے تو مہدی شاہ انہیں مدھیہ پردیش میں کہیں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اسے ملٹری انٹیلیجنس کہاں سے کہاں لے جا چکی ہوتی۔ یوں یہ انتہائی اہم مشن خاک میں مل کر رہ جاتا اور مہدی شاہ کی واپسی بھی تقریباً ناممکن ہو جاتی۔ دوپہر کے بعد ہاشم علی گائیڈ کی رہنمائی میں دونوں سرفروش کمانڈو آگے چل پڑے۔ باقی سارا دن وہ سفر کرتے رہے۔ جہاں سے چڑھائیاں شروع ہو جاتی ہیں وہاں انہوں نے خچروں کو چھوڑ دیا۔ کچھ دیر پیدل سفر کرتے رہے، پھر ایک لاری میں سوار ہوئے اور چڑھائیاں چڑھتے ہوئے وہیں سے اودھم پور اور رام بن کی طرف رخ کر لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہاشم علی گائیڈ کو خاص طور پر یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ عبداللہ شاہ اور سلطان کو جموں نہیں لے جائے گا، بلکہ کھٹوا سے نیچے جالندھر ہوشیارپور والی لاری میں سوار کروائے گا، کیونکہ جموں ان کمانڈوز کے لیے خطرناک شہر ثابت ہو سکتا تھا۔ ایک رات انہوں نے رام بن کے لاری اڈے پر سیر کی۔ اگلے دن کٹھوا جانے والی لاری میں سوار ہو گئے۔ یہاں سے دوسرا گائیڈ بھی ان سے جدا ہو گیا۔ آگے انہیں اکیلے ہی سفر کرنا تھا۔ عبداللہ شاہ اور سلطان ایسے تجربے کار کمانڈوز کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مقبوضہ کشمیر کی فضاؤں میں قدم قدم پر انہیں خطرات کا سامنا تو تھا ہی، اور وہاں سیکیورٹی بھی بڑی سخت تھی۔ اس علاقے سے نکل کر وہ پنجاب کے میدانی علاقے میں آ گئے تھے۔ سلطان بھی ان علاقوں سے کافی واقف ہو چکا تھا۔ جالندھر سے انہیں دلی جانے والی ٹرین مل گئی۔ وہ الگ الگ ڈبوں میں بیٹھے دلی تک کے ہر اسٹیشن پر اتر کر پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے۔ وہ آپس میں کوئی بات نہیں کرتے تھے، بس ایک دوسرے کو دیکھتے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے اور پھر اپنے اپنے ڈبے میں سوار ہو جاتے۔ دلی کے اسٹیشن پہنچ کر بھی وہ ایک دوسرے سے الگ الگ رہے، مگر ان کا آپس میں نظری ملاپ قائم تھا۔ عبداللہ شاہ آگے آگے تھا کیونکہ وہ اپنے خاص آدمی ٹیکسی ڈرائیور فیض کو پہچانتا تھا۔ گاڑی رات کے پچھلے پہر دلی پہنچی تھی۔ فیض کو اطلاع مل چکی تھی۔ وہ اسٹیشن کے باہر ٹیکسی سٹینڈ پر ٹیکسی لیے موجود تھا۔ اس کی نگاہوں نے عبداللہ شاہ کو دیکھ لیا۔ عبداللہ شاہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ قریب آ کر عبداللہ نے فیض سے پوچھا، کیوں بھائی، ٹیکسی خالی ہے؟ اتنی دیر میں سلطان بھی وہاں آ گیا۔ دونوں ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ عبداللہ شاہ ڈرائیور فیض کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ٹیکسی اسٹیشن سے نکلی تو فیض نے کہا، سلطان یہی نوجوان ہے؟ عبداللہ شاہ نے فیض سے سلطان کا تعارف کروایا۔ فیض نے سلطان کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہا اور خاموشی سے سڑک پر نظریں جمائے گاڑی آگے بڑھاتا گیا۔ کہنے لگا، عبداللہ شاہ،
کوئی CID والا تو پیچھے نہیں لگ گیا تھا؟ نہیں، ہم نے حلیے ہی ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ کسی کو شک نہیں پڑا۔ ہاں، یہاں پر کشمیری مزدوروں کو ٹیکسی میں دیکھ کر پولیس والے کو شک نہ پڑ جائے۔ فیض نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، اسے کھول کر منہ کے پاس لے گیا، دانتوں سے سگریٹ پکڑ کر باہر نکالا، انجن کے لائٹر سے اسے سلگایا اور کہنے لگا، عبداللہ شاہ، میں نے بھی مہدی شاہ کا پتہ چلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر ملٹری والوں نے خدا جانے اسے کس جگہ غائب کیا ہوا ہے۔ عبداللہ شاہ نے کسی قدر تشویش کے ساتھ پوچھا، تو کیا مہدی شاہ کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے؟ ہمیں تو یہ خبر ملی تھی کہ اسے بھوپال سے ہوشنگ آباد کی طرف رانی پور گاؤں کے پاس جنگل میں کسی خفیہ ٹارچر سیل میں چھپایا ہوا ہے۔ فیض کہنے لگا، یہ اطلاع میری ہی دی ہوئی ہے، مجھے بس اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ وہ رانی پور کے کرب و جوار میں جو جنگل ہیں وہاں کوئی فوج کا کوئی گیریزن ہے یا پھر کوئی فوجی پوسٹ ہے۔ مہدی شاہ کو اسی جگہ پر کسی ٹارچر سیل میں رکھا گیا ہے۔ سلطان نے پیچھے سے کہا، عبداللہ شاہ، یہ میرا جانا پہچانا جنگل ہے، تب وہاں کوئی ملٹری گیریزن نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ اب کوئی چھاؤنی پڑ گئی ہو، بہرحال ہم جنگل کا چپا چپا چھان ماریں گے۔ فیض نے پیچھے سلطان کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا وہاں گوہر گنج نام کا بھی کوئی پہاڑی گاؤں ہے؟ سلطان بولا، ہاں، یہ بھوپال سے تھوڑی دور جنوب کی طرف ایک چھوٹا سا دیہاتی ریلوے اسٹیشن ہے۔ کیوں، وہاں کیا ہے؟ فیض نے کہا، تم لوگ وہاں اپنا بیس کیمپ قائم کرو گے، ہمارا آدمی تمہیں خود وہاں لے جائے گا، وہیں تمہارے لیے چھوٹے ہتھیاروں وغیرہ کا انتظام ہو جائے گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اے حمید کی لکھی ہوئی ایک بہترین کہانی سانپ، دیوداسی اور کمانڈو۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تم لوگ وہاں اپنا بیس کیمپ قائم کر لو گے، ہمارا آدمی تمہیں خود وہاں لے جائے گا، وہیں تمہارے لیے چھوٹے ہتھیاروں وغیرہ کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ ٹیکسی پچھلی رات کی دھندلی تاریکی میں دلی شہر کے ایک غیر آباد علاقے سے گزر رہی تھی۔ یہاں کسی پرانی مغل عمارت کا کھنڈر تھا، اس کے پاس ہی کچھ غریبانہ کوارٹر نما مکان ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ ٹیکسی وہاں رک گئی۔ ان میں سے ایک کوارٹر میں فیض کی رہائش تھی۔ موسم میدانی علاقوں میں سرد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ فیض نے عبداللہ شاہ اور سلطان کو پچھلی کوٹھڑی میں یہ کہہ کر سلا دیا کہ ابھی تم سو جاؤ، میں ٹیکسی چھوڑنے جاتا ہوں، باہر سے تالا لگا جاؤں گا۔ فیض ٹیکسی لے کر چلا گیا۔ عبداللہ اور سلطان دوپہر تک سوئے رہے۔ فیض نے آ کر انہیں جگایا اور کہا، 1 گھنٹے بعد آپ لوگوں کو یہاں سے روانہ ہو جانا ہے، جلدی سے کھانا وغیرہ کھا لو۔ وہ اپنے ساتھ بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لیتا آیا تھا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ فیض عبداللہ شاہ کو سمجھانے لگا کہ بھوپال ریلوے اسٹیشن پر کلی کے بھیس میں انہیں اپنا آدمی ملے گا۔ فیض نے دونوں کو اس آدمی کی تصویر دکھائی، کہنے لگا، اس کے باوجود تم دونوں میں کوئی الفاظ کا تبادلہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ تم سے پوچھے گا، ماموں جان بھی ساتھ آئے ہیں؟ تم کہو گے کہ ماموں جان شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد تم اس شخص کے ساتھ چلے جاؤ گے، اس کا نام شاہ دین ہے، مگر وہ وہاں شاہ جی کے نام سے مشہور ہے، تمہارے بارے میں اس کو اطلاع میں نے پہنچا دی ہے۔ 2 گھنٹے بعد عبداللہ شاہ اور سلطان ریل گاڑی میں بیٹھے بھوپال شہر کی جانب سفر کر رہے تھے۔ سلطان کھڑکی میں باہر تیزی سے پیچھے کو جاتے درختوں، کھیتوں اور میدانوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ نسرین کی تلاش میں وہ ان علاقوں کی خاک چھانتا رہا ہے۔ وہ دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ نسرین واپس اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ ٹرین ایک نہر کے پل پر سے گزری تو سلطان نے ایک جوگن کو دیکھا جو نہر کے کنارے کنارے چلی جا رہی تھی۔ اس نے گیروے رنگ کی ساڑی پہنی رکھی تھی۔ اچانک سلطان کو کندنی دیوداسی کا خیال آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سانپ بھی یاد آ گیا جو اس نے پال رکھا تھا اور جسے وہ ہمیشہ اپنی گردن میں لٹکائے رکھتی تھی۔ سلطان کے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ کس قدر مجبوری اور بے بسی کا زمانہ تھا جو اس نے کندنی ناگن دیوداسی کے پاس بلکہ اس کی قید میں گزارا تھا، اور پھر کس طرح وہ اس سے جان چھڑا کر بھاگ آیا تھا۔ اگر جنگل کا سکھ ٹھیکیدار خشونت سنگھ اس کی مدد نہ کرتا
تو وہ کندنی کے قبضے سے نہیں نکل سکتا تھا، اور اگر وہ خود بھی اس رات ہمت کر کے دور دراز جنگلی علاقے میں کندنی دیوداسی اور رتنالی سپیرن کی جھونپڑیوں سے نہ بھاگتا تو اب تک وہ وہیں کندنی دیوداسی کی قید میں پھڑ پھڑا رہا ہوتا۔ سلطان کو یاد آ گیا کہ اس نے رتنالی سپیرن کی جھونپڑی کے باہر کھڑے ہو کر کندنی اور سپیرن کی باتیں سنی تھیں۔ کندنی کہہ رہی تھی کہ میں جانتی ہوں یہ آدمی ہندو نہیں مسلمان ہے، پھر بھی میں اس کو اپنا پتی دیو بنا دوں گی۔ اور پھر رتنالی کے پوچھنے پر کہ تم نے اس کی منگیتر کو کہاں غائب کر دیا ہے تو عیار کندنی نے کہا تھا کہ میں نے اس پر پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام لگا کر اسے مدراس پولیس کے حوالے کر دیا ہے، اور پھر کس طرح سلطان کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ دوڑ کر اپنی جھونپڑی میں آ گیا تھا اور اس کے بعد اپنی ضروری چیزیں اٹھا کر رات کے اندھیرے میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ یہ تمام واقعات رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات اور کندنی دیوی کی اور ناگن جیسی مقناطیسی شنگرفی آنکھیں اور اس کی لگاوٹ کی باتیں یاد کر کر کے سلطان نے اطمینان کا گہرا سانس لیا کہ اس ناگن ٹائپ کی عورت سے چھٹکارا نصیب ہوا۔ مگر کندنی دیوداسی سلطان کو اپنے دل سے نہیں نکال سکی تھی۔ اب سلطان اس کا محبوب بھی تھا اور اس کا دشمن بھی تھا۔ محبوب اس لیے تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنے جسم کے تمام بھرپور جذبوں کے ساتھ محبت کرنے لگی تھی، اور دشمن اس لیے تھا کہ وہ اس کے اعتماد کو، اس کی محبت کو دھوکہ دے کر، اسے دھتکار کر دوسری عورت کی خاطر فرار ہو گیا تھا۔ کندنی ایک ایسی زہریلی عورت تھی جس کی ساری زندگی سانپوں میں گزری تھی۔ اس میں تمام خصلتیں سانپوں والی پیدا ہو چکی تھیں۔ جب صبح صبح وہ سلطان کو جگانے اس کی جھونپڑی میں گئی تو سلطان وہاں پر نہیں تھا۔ وہ سمجھی سمندر پر نہانے، منہ ہاتھ دھونے گیا ہوگا۔ وہ اپنی گہری رازدار سہیلی رتنالی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جب کافی دیر ہو گئی اور سلطان واپس نہ آیا تو وہ دونوں اس کو تلاش کرنے لگیں۔ کافی تلاش کے بعد سلطان کا کوئی سراغ نہ ملا تو کندنی کی سہیلی رتنالی نے ہنس کر کہا، تمہارا پریمی، تمہارا پتی دیو تجھے چھوڑ کر اپنی پریمکا کے پاس چلا گیا۔ کندنی کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی، اس کی آنکھوں میں شعلوں کی سی چمک آ گئی۔ حسد نے اس کے خون میں ناگن کا زہر بھر دیا۔ اس نے ناگن کی طرح پھنکار کر کہا، وہ جہاں بھی ہوگا میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی۔ اب وہ زندہ رہے گا تو میرے لیے زندہ رہے گا۔ میں اسے اپنا پتی، اپنا مالک مان چکی ہوں۔ وہ میرا ناگ دیوتا ہے، میں اس کی ناگن دیوداسی ہوں۔ کندنی دیوداسی اسی روز سری لنکا کے ساحلی علاقے سے واپس اپنے جنگل میں آ گئی۔ یہاں اس نے منگلم سپیرے کو بلایا، اس سے کچھ باتیں کی۔ معلوم ہوا کہ سلطان جنگل کے ٹھیکیدار خشونت سنگھ کے ڈاک بنگلے پر دیکھا گیا تھا۔ کندنی دیوداسی نے سلطان کی خالی جھونپڑی کی تلاشی لی۔ وہاں سلطان کی ایک پھٹی پرانی قمیض مل گئی۔ کندنی دیوداسی نے اپنے سانپ کے بچے کے علاوہ دوسرے 4 سانپوں کو بھی قمیض کی بو سنگھائی، انہیں پٹاری میں بند کیا اور منگلم سپیرے سے اپنی تامل زبان میں کہا، میں اپنے ناگ دیوتا کی تلاش میں جا رہی ہوں، تم میرے ساتھ چلو گے؟ اپنے بچوں کو کسی کے حوالے کر دو۔ منگلم سپیرا کندنی دیوداسی کو دیوی سمجھتا تھا، اس کی حکم عدولی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو اپنی بڑی بہن کے ہاں پہنچا دیا۔ دوسرے روز صبح صبح کندنی دیوداسی اپنی سماد والی جھونپڑی سے نکل کر سلطان کی تلاش میں چل پڑی۔ اس نے سپیرنوں والا حلیہ بنا رکھا تھا۔ سپیرا منگلم بھی سپیروں کے لباس میں اس کے ساتھ تھا۔ دونوں جنگل میں فارسٹ ریسٹ ہاؤس پہنچے۔ کندنی دیوداسی پیچھے رہی، منگلم آگے آ گیا اور خشونت سنگھ کی بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد واپس کندنی کے پاس آ کر کہنے لگا، دیوی، تمہارا ناگ جموں کشمیر کی طرف چلا گیا ہے، اس کی منگیتر کو بھی پولیس اسی طرف لے گئی ہے۔ کندنی دیوداسی سوچ میں پڑ گئی۔ جموں کشمیر کا سفر بڑا ہی لمبا سفر تھا۔ اگر سلطان اسے وہاں بھی نہ ملا تو پھر وہ اسے کہاں تلاش کرے گی؟ کندنی دیوداسی نے گرو پدم ناگ کا چلہ کاٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب رات گہری ہو گئی تو کندنی جنگل میں ایک درخت کے نیچے دیا جلا کر بیٹھ گئی۔ اپنا بچہ سانپ اس کی کلائی کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ کندنی کی آنکھیں بند تھیں اور وہ منہ ہی منہ میں ناگ دیوتا کے خاص منتر پڑھ رہی تھی۔ ساری رات اسے منتر پڑھتے گزر گئی۔ جب آسمان پر صبح کی سفیدی پھیلنے لگی تو کندنی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے سامنے جلتا ہوا دیا اپنے آپ بجھ گیا۔
پھر جھاڑیوں کی تاریکی میں سے ایک سیاہ سانپ رینگتا ہوا آیا اور کندنی کے سامنے کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ کندنی نے ہاتھ جوڑ کر اسے نمسکار کیا، پھر اس کے منہ سے ہلکی ہلکی پھونکاریں نکلنے لگیں۔ سانپ بھی آہستہ آہستہ پھونکار رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سانپ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس چلا گیا۔ سپیرا منگلم ذرا پرے بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب سانپ چلا گیا تو کندنی دیوداسی نے منگلم کو آواز دی۔ منگلم دیوی ماتا کہتا ہوا کندنی کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کندنی کے سیاہ فام چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگی، پدم ناگ نے بتایا ہے کہ میرا ناگ پتی مجھے دھارا کھو مدھیہ پردیش کے جنگل میں ملے گا۔ اور یہ کہہ کر کندنی دیوداسی نے اپنے بچے سانپ کا منہ چوم لیا اور اس کا منہ اپنے سامنے لا کر بولی، تیرا ناگ پتا بڑی جلدی تجھے مل جائے گا۔ منگلم سپیرے نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، اب کیا حکم ہے دیوی میاں؟ کندنی دیوداسی نے اپنے سانپ کو کلائی پر لپیٹتے ہوئے کہا، دھارا کھو والے جنگل کی طرف چلو۔ رامیشورم سے سپیرا منگلم اور کندنی ریل گاڑی میں سوار ہو گئے۔ یہ وسطی بھارت کی طرف ریل کا ایک طویل سفر تھا۔ راستے میں انہوں نے 3 گاڑیاں بدلی اور اپنی منزل دھارا کھو پہنچ گئے۔ یہ ایک ویران چھوٹا سا پہاڑی اسٹیشن تھا جس پر شام کے وقت دہشت ناک خاموشی طاری تھی۔ یہاں دن کے وقت بھی جنگلی درندوں کے حملے کا ڈر رہتا تھا۔ اسٹیشن کی ایک جانب اترائی میں ٹوٹے پھوٹے چبوترے پر کسی سماعت کا کھنڈر بنا ہوا تھا۔ کندنی دیوداسی نے اسی کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ رات اسی کھنڈر میں گزاری۔ دن نکلا تو اس نے ایک سانپ کو پٹاری سے نکال کر سلطان کی کھوج لگانے کے لیے جنگل میں چھوڑ دیا۔ یہ وہی سانپ تھا جس نے سلطان کی قمیض کی بو سونگھی ہوئی تھی۔ کندنی ناگن کا چھوڑا ہوا سانپ دھارا کھو اور رانی گنج کے گھنے جنگلوں میں ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد شام کو واپس آ گیا۔ کندنی نے سانپ کو اٹھا کر غور سے دیکھا۔ کندنی نے سانپ کا زہر نکال کر اسے سلطان کی تلاش میں بھیجا تھا، لیکن اپنی جبلت کے مطابق سانپ نے سلطان کو ڈسنا ضرور تھا۔ کندنی نے سانپ کے منہ کو ناک کے قریب لا کر سونگھا اور اس نے سپیرے منگلم سے کہا، منگلم، میرا پتی دیو سلطان ابھی یہاں نہیں پہنچا۔ میرے سانپ بچے نے باپ کو نہیں ڈسا۔ اس کا خیال بالکل درست تھا۔ سلطان ابھی دھارا کھو نہیں پہنچا تھا۔ جس ٹرین میں وہ عبداللہ شاہ کمانڈو کے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ ابھی بھوپال سے 20-25 میل پیچھے تھی۔ اس وقت بھوپال اسٹیشن پر بمبئی کی طرف جانے والے مسافروں کی بھاری تعداد موجود تھی۔ پلیٹ فارم پر مسافر جگہ جگہ اپنا سامان لیے بیٹھے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ ریلوے پولیس کے آدمی بھی ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اس وقت ایک آدمی جو کھدر کے کرتے پاجامے میں ملبوس تھا پلیٹ فارم کے اسٹال پر کھڑا خاموشی سے چائے پی رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس طرف دیکھ لیتا تھا جس طرف سے ٹرین کو آنا تھا۔ یہ کشمیری مجاہدین کا اپنا آدمی تھا۔ اس کا نام شاہ دین تھا۔ اسی کی تصویر کرم شاہ نے عبداللہ اور سلطان کو دکھائی تھی اور کہا تھا کہ وہ تمہیں اسٹیشن پر ملے گا۔ تم لوگ آپس میں کوڈ ورڈز کا تبادلہ کرو گے اور شاہ دین تمہیں گوہر گنج کے جنگل میں واقع خفیہ مقام تک لے جائے گا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک اور آدمی پلیٹ فارم پر موجود تھا۔ یہ ایک گیروے کپڑوں والا سادھو ٹائپ کا آدمی تھا جو ٹی سٹال سے چند قدموں کے فاصلے پر بینچ کے کونے میں آلتی پالتی مارے بیٹھا رام نام کی مالا جپ رہا تھا۔ بظاہر سادھو نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، مگر وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کن اکھیوں سے ٹی سٹال کے کاؤنٹر کے ساتھ لگے چائے پیتے شاہ دین کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ کلیوں اور مسافروں میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ دور سے انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد چھک چھک کرتی ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہو گئی۔ شاہ دین ٹی سٹال کے کاؤنٹر کو چھوڑ کر ٹرین کے ساتھ ساتھ انجن کے رخ پر چلنے لگا۔ وہ انجن کے ساتھ کے ڈبے سے لے کر آخری ڈبے تک اپنے آدمیوں یعنی سلطان اور عبداللہ شاہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ شاہ دین نے ان کی شکلیں پہلے نہیں دیکھی تھیں، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کی تصویر کرم شاہ نے دونوں مجاہدوں کو دکھا دی ہوئی ہے اور وہ خود اسے دیکھ کر اس سے رابطہ قائم کر لیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ شاہ دین ڈبوں کو دیکھتا پیچھے کی طرف چلا جا رہا تھا کہ ایک جگہ سے 2 آدمی ڈبے کے باہر کھڑے دکھائی دیے۔ ان کے رنگ صاف اور گورے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی کشمیری مجاہد ہو سکتے ہیں۔ شاہ دین ان کے پاس آیا، کہنے لگا، بابو جی سواری چاہیے؟
کون سے ہوٹل میں چلیں گے؟ عبداللہ شاہ اور سلطان نے شاہ دین کو گھور کر دیکھا۔ اس نے اور سلطان نے شاہ دین کو پہچان لیا تھا۔ پھر بھی سلطان نے پوچھا، شاہ جی یہاں کوئی سستا سا ہوٹل ہے؟ شاہ جی کے الفاظ سن کر شاہ دین کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ اسٹیشن پر آیا ہے، مگر کوڈ الفاظ کے ذریعے تصدیق ضروری تھی۔ اس نے عبداللہ شاہ کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، ماموں جان بھی ساتھ آئے ہیں؟ عبداللہ نے آہستہ سے کہا، ماموں جان شہید ہو گئے ہیں۔